دوستان محترم اگر ابھی تک آپ نے اصطفیٰ للفقہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مسائل شرعیہ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ علم دین حاصل کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور وہ کتنی چیزیں ہیں جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو چلیے اب بلا تاخیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جان لیتے ہیں کہ جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، اور ان چاروں فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض چھوٹ جاتا ہے تو ہمارا وضو ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں ہیں کیا، کون کون سے چاروں فرائض ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض پورا چہرہ دھونا ہے۔ اب پورا چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں باریکی کے ساتھ، اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ تو پورا چہرہ پیشانی کے اوپر، پیشانی اس کو کہتے ہیں، اور اسی کے اوپر یہاں بال نکلنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ اتنا پورا چہرہ کہلاتا ہے۔ تو اتنے حصے کو وضو میں دھونا فرض ہے، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ ٹھوڑی اور داڑھی دونوں میں فرق ہے دوستو۔ داڑھی جو یہ ہمارے بال ہیں اس کو کہتے ہیں، اور جس کے بال نہیں ہوتے ہیں، جس کے داڑھی کے بال نہیں آتے ہیں، اس کے ہونٹ کے نیچے کا جو یہ حصہ ہوتا ہے اسی کو ٹھوڑی کہتے ہیں، اور جب بال نکل آئے تو وہی داڑھی ہو گیا۔ اور وضو کا دوسرا فرض یہ ہے کہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ کہنی کسے کہتے ہیں؟ کہنی ہماری وہ ہڈی ہے جہاں سے ہمارا ہاتھ مڑتا ہے، یہاں سے ہمارا ہاتھ مڑتا ہے، اور یہ جو ہڈی ہے اسی کو کہنی کہتے ہیں۔ تو کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی کہنی کے کچھ اوپر تک ہاتھ دھونا، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ اور وضو کا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی، سب سے پہلے یہاں پر باریکی سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چوتھائی کسے کہتے ہیں۔ تو دوستان محترم، کسی بھی چیز کے 4 حصے لگائے جائیں، کسی بھی چیز کے اگر ہم 4 حصہ کرتے ہیں تو اس کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے اسی کو چوتھائی حصہ کہتے ہیں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا حصہ۔ تو اسی طریقے سے ہم سر کے بھی 4 حصے کریں گے، اور جو ہمارا چوتھا حصہ ہوگا، یعنی ان 4 حصوں میں سے کسی ایک بھی حصے پر ہمارا ہاتھ پھر جائے تو ہمارا مسح ادا ہو جائے گا۔ چوتھائی سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ اور وضو کا چوتھا اور آخری فرض دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، ٹخنا بھی شاید آپ حضرات جانتے ہوں گے، لیکن واضح کر دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستان محترم، پیر میں جو ہمارے سب سے نیچے کی طرف
جو ہڈی ہوتی ہے اسی ہڈی کو ٹخنا کہتے ہیں۔ تو اس ٹخنے تک، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ اور ان چاروں فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض ہمارا چھوٹ رہا ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ پورا کا پورا فرض ہی چھوٹ جائے یا ان چاروں فرائضوں میں سے اگر دھوتے وقت ہمارے بال کے برابر بھی جگہ اگر دھونے سے یا پانی بہنے سے رہ جائے تو بھی ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے وضو کرتے وقت ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا کہیں کوئی اعضا چھوٹ تو نہیں رہا ہے دھونے سے۔ دوستان محترم، اکثر و بیشتر ہاتھ کی جو کوہنی ہوتی ہے، کوہنی پر ہی پانی پہنچنے سے چھوٹ جاتا ہے۔ خاص کر کے ہمارے بچے جب وضو کرتے ہیں تو جلدی جلدی میں وضو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کی کوہنی کے پاس یہاں تک پانی پہنچتا ہی نہیں، بلکہ وہ یہیں تک دھو کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاؤں کا بھی مسئلہ ہے، پاؤں میں بھی جلدی جلدی میں دھوتے ہیں اور پیچھے کی طرف جو حصہ ہوتا ہے وہ بھیگنے سے رہ جاتا ہے۔ تو وضو کے فرائض میں جہاں تک دھونا فرض ہے وہاں تک دھونا، وہاں تک پانی پہنچانا اور بہانا یہ ضروری ہے۔ تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ان حصوں میں سے بال کے برابر بھی جگہ بھیگنے سے نہ رہ جائے، اچھے طریقے سے پانی پہنچائیں، تو اس طریقے سے ہمارا وضو یقیناً مکمل ہوگا، ورنہ ہمارا وضو ادھورا ہوگا۔ ادھورا کیا، ہمارا وضو ہوگا ہی نہیں۔ اور دوستان محترم، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں مسح کرنے کا سنت طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، تو آپ حضرات ضرور انتظار کیجئے گا، اور اسی طریقے سے آسان اور فہم زبان میں اور باریکی کے ساتھ مسائل شرعیہ سیکھتے رہیے اور یاد کرتے رہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔